چیز ہے جس کا ذکر بیان رسالت میں آئے گا، مگر وہ توکل نہیں ہے، وہ توسل ہے، توکل نہیں ہے، وہ توسل ہے، توکل نہیں ہے۔ توسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور اللہ کے محبوبوں کے لیے، اور توکل اللہ کے لیے۔ توسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے، توسل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا حق ہے، اللہ کو نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کو وسیلہ بنایا، آپ نے جھڑک دیا، فرمایا خبردار، اللہ وسیلہ نہیں ہے، وہ تو مقصود ہے، وہ تو مقصود ہے، وسیلہ ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ مجاز میں ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کا استعمال مجاز میں ہوتا ہے، اس مجازن، وہ مجازن ایسے الفاظ کا استعمال کرنا، اس کا معنی توسل ہوتا ہے، توکل نہیں ہوتا۔ مگر یہ چیز اعتقاد میں صاف ہونی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ لفظ مجازن استعمال کرتے ہیں اور عقیدے میں کلیئرٹی نہیں ہوتی، آپ سمجھ گئے؟ جب یہ کہا جائے کہ آپ کے بھروسے پر جی رہا ہوں، تو اس کا مفہوم توکل نہیں ہوتا۔ توکل اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، مراد اس سے توسل ہوتا ہے کہ آپ کے فیض سے، آپ کی نسبت سے، آپ کی برکت سے، آپ کی نظر کرم سے، آپ کی عنایت سے، آپ کی توجہ سے، یہ ساری چیزیں بمعنی توسل ہیں، سب چیزیں بمعنی۔ اس لیے یہ اس بیان میں لنگر، یہ توسل کے معنی میں اعلیٰ حضرت کا شعر، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں ایسے جتنے اشعار، کلمات، جملے آئیں گے، جتنے، وہ سارے بمعنی توسل ہوں گے۔ یہ چیز آگے آئے گی، مگر چونکہ بات ضمناً ہو گئی، حتیٰ کہ اگر لفظ استعانت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوگا، بمعنی توسل ہوگا، توکل کے معنی میں نہیں ہوگا۔ توسل بمقابلہ توکل لے رہا ہوں، ورنہ استعانت کی پھر بحث آگے آئے گی، وہ سمجھاؤں گا آپ کو کہ استعانت جائز ہے مجازن۔ آگے یہ پھر آگے توسل کا موضوع آگے ہم لائیں گے، وہ موضوع آگے لائیں گے۔ پہچان یہ ہے کہ توکل مقصود ہے، توکل میں جس پر انحصار کیا جاتا ہے وہ مستعان حقیقی ہوتا ہے، اس کی طرف امور لوٹائے جاتے ہیں۔ مستعان حقیقی وہ ہوتا ہے، حقیقتاً کرنے والا وہ ہوتا ہے، تو جو حقیقتاً کرنے والا ہو اس پر توکل کیا جاتا ہے، اور جو اس کا باعث بنے اور ذریعہ بنے اس کا توسل ہوتا ہے۔ جو اس کا باعث بنے اور ذریعہ بنے وہ توسل ہے، اور جو اصل حقیقت میں کرنے والا ہو، فاعل حقیقی ہو، اس پر توکل ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ توحید کے حقوق میں سے ہے۔ آپ اس کے اچھا کئی ایسے الفاظ، کئی ایسے الفاظ استعمال بھی ہو سکتے ہیں، آپ کبھی دیکھیں گے تو وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ جہاں ایسا کوئی لفظ استعمال ہو اس میں ذہن میں کبھی خلفشار نہیں آنا چاہیے، وہ ہمیشہ استعمال مجازن ہوگا، اور استعمال مجازی بمعنی توسل ہوگا۔ مجاز کا استعمال چونکہ شریعت میں جائز ہے، شریعت میں لفظ کا استعمال بطور حقیقت بھی جائز ہے اور بطور مجازی، آپ فقہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کا بھی اسلوب ہے۔ جیسا قرآن مجید میں کہا گیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب جبرائیل امین آئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس کا بیان فرمایا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کا رسول یعنی پیغامبر آیا ہوں، اور آیا کس لیے ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں پاک بیٹا دوں، میں تمہیں پاک بیٹا عطا کروں۔ تو پاک بیٹا دینا یا بیٹا دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بیٹا دینا حقیقتاً یہ طاقت نہ رسول کی ہے، نہ نبی کی ہے، نہ ملائکہ کی ہے۔ اس پر عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹا دینے والا اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، انبیاء، اولیاء، شہداء، ان کی نسبت بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ بیٹا عطا فرمانے والے وہ ہیں، تو بیٹا دینا یہ اللہ ہی کا حق ہے، اس کی شان ہے۔ اور اللہ پاک کے علاوہ انبیاء، رسل،
اور صالحین اور اولیاء سب بیٹا دینا ان کی شان نہیں، مگر جبرائیل امین جو کہ ملائکہ میں سے ہیں، یہاں انہوں نے کیا فرمایا؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا، دیتا ہوں۔ تو یہاں جو لِأَهَبَ وہب کی جو فعل منصوب ہوا تو وہ کس معنی میں؟ مجازن ہوگا یا حقیقتاً؟ تو یہاں وہب مجازی ہوگا، وہب حقیقی نہیں۔ وہب مجازی ہوگا، وہب، اور جہاں وہب مجازی ہوگا وہ بمعنی توسل ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ جو تمہیں بیٹا عطا فرمانا چاہتے ہیں، میں اس بیٹے کا وسیلہ بن کر آیا ہوں، میں اس بیٹے کے ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ بن کے آیا۔ مفہوم اس کا یہ ہوگا۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح قرآن مجید نے یہاں وہب بیٹا دینے کے لفظ کو صراحتاً بیان کر